ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فوزیہ، 1 منٹ رکیے گا تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو لنک بھیجتا ہوں جی۔ جی آپ جی مرتد ہیں؟ ہاں، میں بوری کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں اور اچھا، میں ابھی مرتد ہوں۔ تو آپ بوہرا کمیونٹی سے نکلے ہیں، بوہرا مذہب سے نکلے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ ہوں۔ جی، آپ میرا لوگ کوشچن یہ ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہاں ہوں آپ سے، بولیے۔ چونکہ آپ بوہرا کمیونٹی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگ قرآن کریم ہوں، کو مکمل سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو 30 پارے ہیں یہ مکمل قرآن ہے، یا اس میں کچھ کمی ہے، یا مکمل قرآن پر آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، اچھا تھوڑا بوہیز سا جو ہے وہ، جی۔ مطلب ان کی مین بلیف یہ ہے کہ قرآن تو، مطلب قرآن کا کچھ آدھا پارٹ مسنگ ہے، مطلب بہت سارا نہیں پر تھوڑا پارٹ مسنگ ہے، جس میں حضرت علی کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے۔ اور اچھا، دوسری بات آواز یہ ہے سولو کہ سلو ہے کیا ان یہ، کی؟ آواز ہاں صاف آواز نہیں آپ کی آواز صاف نہیں ہے، تھوڑا سا آواز جو ہے وہ مائک تھوڑا قریب کریں۔ اوکے۔ اور جی یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کے معنی ہیں، جو سنیز میں ظاہر ہے، وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اصلی معنی صرف وقت کے امام کو ہی پتہ ہے، جو اچھا، باطل معنی ہے۔ تو یعنی بحرہ حضرات جو ہیں وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہوئی ہے، مانوی بھی اور لفظی بھی۔ ہاں، بس۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے اتنی بنیادی بات تو ہمیں مل گئی ہے۔ ہوں، جی، اب جی میرا آپ کوشچن اپنی ہے، بات رکھیں جی۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 23، آیت نمبر 13 اور 14۔ پارہ نمبر 23 ہوں، اور آیت نمبر نہیں، سورت 23 میں سورت کون سی ہے؟ سورہ 23، آیت نمبر سورت 13 اور 23، 14۔ ہاں تو پارہ نہ کہ سورت 23 بولے۔ اچھا ہاں، اچھا اچھا، آیت نمبر 14، اچھا یہ آپ کو، ارے یار یہ تو بہت مشہور ہے، یہی ہے نا، ایمبریولوجی، قرآن کی ایمبریولوجی۔ ہاں میرا کوشچن ہاں، یہ ہے کہ اس میں ہوں، نطفہ کیا ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی، نطفہ پوچھ رہے ہیں کہ نطفہ کیا چیز ہے؟ نطفہ، ہاں۔ ہاں، تو نطفہ یعنی مادہ منویہ، مطلب انگلش میں بولے تو اسپرم کہہ لیجیے اس کو۔ تو پھر آپ کی، مطلب یہ سائنٹیفک ایرر ہوا ایک ٹائپ کا، اوکے، اچھا کیسے؟ کیونکہ جیسے میں بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری نمبر، انٹرنیشنل نمبر نہیں، صحیح بخاری سے آپ 6592۔ سائنٹیفک ایرر ثابت نہیں کریں گے نا، سائنٹیفک ایرر آپ سائنس سے ثابت کریں گے، اسی آیت پہ ہیں، پھر بخاری ہاں، میں بعد میں جائیں گے۔ میں بول ہی رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں میں۔ ہوں، اس میں ہے کہ the matter of creation of human meal is collected in womb، مطلب جو نطفہ ہے وہ womb میں کلیکٹ ہوتا ہے 40 دن تک۔ بھائی 1 منٹ، مجھے ابھی آپ بخاری کی بات میں بتاؤں گا، آپ نے کہا اس آیت میں سائنٹیفک ایرر ہے، اس ہاں، آیت میں میں وہی بول رہا سائنٹیفک ہوں۔ ایرر ہے، ابھی حدیث کو آپ سائڈ میں رکھ دیجئے، میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، اس آیت میں سائنٹیفک ایرر بتائیے کیا ہے؟ اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ نطفہ، پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفے میں سے پھر الگ الگ بنتا ہے۔ ٹھیک، تو ایرر یہ ہے کہ انسان کوئی بھی اسٹیج میں نطفہ نہیں ہوتا۔ انسان کو یعنی ہیومن بینگ ہے، اسپرم ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فارم ایگزسٹ کرتا ہے، پر میرے فارم کو آپ ہیومن نہیں بولیں گے۔ تو جو کس نے ہیومن بولا ہوتا ہے وہ کہ اسپرم سپرم، ہیومن ہے؟ لیکن ہیومن کی بنیاد ہے کہ نہیں اسپرم؟ نہیں، پر اس کی یعنی ایک اگر بات میں یہ بتائیے کہوں مجھے۔ گا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، قرآن کو چھوڑ دیجیے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں انسان کی پیدائش یا انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، کیسے انسان بنتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہسبینڈ اینڈ وائف قریب آتے ہیں، اس کے بعد اسپرم جو ہے وہ وائف کے، عورت کے ووم میں جاتا ہے، آپ یہ تو کہیں گے نا؟ اب اس کا مطلب یہی تو، اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، انسان جو ہے اسپرم کبھی ہو سکتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، میں جب پروسیس بتاؤں گا تو پروسیس میں مجھے اسپرم کا تو نام لینا ہی پڑے گا۔ نہیں، میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ مجھے حدیث کوٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو حدیث ہاں کوٹ کر تو کے بولوں آپ، تو پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آیت میں سائنٹیفک ایرر نکالا، آپ اگر حدیث پر اعتراض کریں گے تو حدیث پر بات ہوگی، لیکن آپ آیت میں سائنٹیفک ایرر نہیں، نکال رہے ہیں، آپ یہ کہیے کہ نہیں، آیت اور حدیث میں کانٹرڈکشن ہے یا یہ حدیث غلط ہے،
جب آپ یہ کہیں گے کہ آیت میں سائنٹیفک ایرر ہے تو آپ اس آیت میں ایز اٹ از سائنٹیفک ایرر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، چونکہ دعویٰ آپ نے یہ کیا ہے. یہ تو آپ یہ کہیے کہ یہ دعویٰ میرا غلط ہے، پھر میں حدیث کوٹ کرنے دوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا تھا یہ تفسیر ابن کثیر کے بارے میں کہ اس کی روایت چیک کرتے ہیں، اور کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجیے، اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کے حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے، آپ یہ نے اسباب بولا نزول کیا ہے ہے. کہ آیت میں سائنٹیفک ایرر، سمپل ادھر ادھر بھاگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے نہیں دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں میں سائنٹیفک جو بھاگنے آپ نہیں کا دوں دعویٰ ہے نا، جو آپ کا دعویٰ ہے اس کو ثابت کریں. گا. اور جو میں حدیث آپ وہی کوٹ بول رہا کرنا ہوں. چاہ رہے ہیں نا کہ وہ 40 یومن والی، وہ حدیث کا بہت آسانی کے ساتھ میں 1 منٹ میں جواب دے دوں گا. لیکن مجھے آپ وہ آیت کوٹ کر اس آیت میں سائنٹیفک ایرر دکھائیے. وہ آپ نہیں دکھا پائیں گے، مجھے پتا ہے وہ آپ نہیں دکھا قرآن کا پائیں گے. ایکسپلینیشن کہاں سے آتا ہے؟ قرآن کا ایکسپلینیشن کہاں سے آتا ہے؟ قرآن کا ایکسپلینیشن کہیں سے بھی آتا ہو، لیکن آپ کے لیے چونکہ قرآن میں ایک سائنٹیفک ایرر ہے، تو وہ ایک سائنٹیفک ایرر اگر ہوگا تو وہ بہت آسانی کے ساتھ فوراً کسی کو بھی نظر آ جائے گا. مجھے وہ ایرر دکھائیے بھائی. مفتی صاحب ان سے پوچھیں کہ قرآن کے ایکسپلینیشن میں جو ہے وہ ایرر ہے یا قرآن کی آیت میں ایرر ہے؟ ہاں یہ بات اس بھی میں ہے. سب سے پہلی مرتد جی بات. آپ کے اعتبار سے ہاں. قرآن کے ایکسپلینیشن میں ایرر ہے یا قرآن کی آیت میں ایرر ہے؟ پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا. جی اس کا عاصم جواب دے دیجئے. اس کا جواب دیجئے بھائی کہ اور قرآن کی آیت میں ایرر ہاں ہے، میں جو کہ آپ وہی نے کہا بول کہ رہا اس میں سائنٹیفک ایرر ہے. قرآن کی آیت میں ایرر ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن میں ایرر ہے. پھر اس پر بات کریں گے نا، ایکسپلینیشن پھر بھی بات کریں گے. قرآن کی آیت کا کوئی بھی ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ حدیث سے ہوتا قرآن ہے، میں اسباب ایرر ہے نزول سے یا ہوتا قرآن، ہے. دیکھیں فالتو کی بات نہ کریں، پھر مجھے خامخواہی آگے بڑھنا پڑے گا. قرآن کی آیت میں ایرر ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن ٹھیک ہے، میں آپ ایرر کو ہے. جواب ٹھیک ہے، آپ کو جواب ہی نہیں دینا ہے تو آپ آگے بڑھ جائیے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے. بھائی آپ کو آپ جواب سوال نہیں صحیح دینا سے ہے کرو گے تو میں تو آگے جواب بڑھ دوں گا جائیے. نا. آپ سوال صحیح سے کرو گے تو میں جواب دوں گا نا. آپ آ رہے ہو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے، لا رہے ہو حدیث کہ یہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، تو آپ قرآن کی ایکسپلینیشن پر اعتراض کرو، قرآن پہ نہ کرو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں سائنٹیفک ایرر ہے تو آپ کو قرآن میں دکھانا پڑے گا یا پھر اس کی ایکسپلینیشن میں دکھانا پڑے گا. یہ ایک ڈبل منٹ، اسٹینڈرڈ نہیں چلائیں گے، چلنے دیں گے ہم آپ کا. میں قرآن میں سائنٹیفک ایرر دکھاتا ہوں تو آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کے ایکسپریشن ہے ہی نہیں. آپ کو ایکسپریشن صحیح سے اب سرچ آپ نے کرنی نطفے کے پڑتی ہے. معنی پوچھا، میں نے نطفے کا معنی بتا دیے اس پر. اب بتائیے نطفے کا آپ کسی بھی ڈکشنری کے اندر دیکھ لیجیے، اس کے یہی معنی نکلیں گے. یہ کوئی میں نے اپنے گھر سے تو گڑھے نہیں ہے. جو بھی آدمی عربی سمجھتا ہے اس کو پتا ہے. اس کے لیے کسی فرسٹ ایکسٹرنل آف سورس آل کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ آف آل ایکسپلینیشن سمجھنے کے لیے. جو بھی آدمی عربی جانتا ہے اس کو میں پتا ہے اس کے کیا معنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. آپ کے قرآن کے بھی ایرر دکھا دیتا ہوں. اس میں قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ اس آیت میں اس ہاں آیت میں اس آیت میں ہاں میں اسی آیت کی بات کر رہا ہوں کہ wait. اس آیت میں آپ یہ کہیں گے کہ علاقہ کا ترجمہ بلڈ کلاٹ ہے اور بلڈ کلاٹ ہوتا نہیں ہے نا، یہی کہیں گے نا. میری بات تو سننے دیجیے. یہی کہیں گے نا. یہی کہنے فرسٹ والے آف تھے آل نا، قرآن یہی کہنے والے تھے نا. نہیں بولنے والا تھا. میں بولوں یا اچھا نہ بولوں؟ ہاں بولیے بولیے. میں ٹرانسلیشن یوز کر رہا ہوں. Then place each human as a sperm drop in a secure place. Okay. Then they will drop into cleansing cloth. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایچ ہیومن ایز اے sperm drop. ہیومن sperm drop نہیں ہوتا. ہیومن ایک مکسچر آف sperm drop اور اووم ہوتا ہے. فرسٹ آف آل کوئی بھی سائنٹسٹ سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں نکالے گا کہ میں sperm drop جو بھی ووم میں جا رہا ہے وہ ایک ہیومن ہے، جب تک کہ وہ اووم سے جا کے اللہ ملتا نہیں تعالیٰ وہ آپ ہیومن کی نہیں اس بنتا. موٹی عقل کو باریک کر دے، میری دعا ہے ٹھیک ہے. کہ بعض اور پھر مرتبہ میری بات ختم نہیں میں ہوئی آپ ہے. کی میری بات کا بات جواب ختم دے رہا ہوں، نہیں ہوئی. خاموش ہو جائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن کو یہاں اسپرم ڈراپ کہا گیا. اگر ہیومن کو یہاں پر اسپرم ڈراپ اس کے سابقہ اسٹیٹس جو اس کا انیشیل اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے کہا گیا. ظاہر ہے کہ پروگرس کرتے 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 ایوولوشن کرتے کرتے ہیومن وہاں تک پہنچا ہے جب وہ پیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے. لیکن جب آپ اس کو ریورس کریں گے اس کی سٹیجز میں تو کسی نہ کسی سٹیج میں آپ یہ کہیں گے کہ ہیومن کی یہ والی سٹیج اس میں اس کو ہم فیٹس کہتے ہیں، اس والی سٹیج میں اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو جب اس کی جو انیشیل سٹیج ہے جب وہ ماں کے رحم میں آیا اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ یہ کہیں کہ جب ہیومن مر جاتا ہے تو اب وہ ہڈی ہو گیا، ہڈیوں کا مجموعہ ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا، تو وہ مستقبل کے اعتبار سے. تو کبھی کسی چیز پر حکم لگایا جاتا ہے اس کی ماضی کے اعتبار سے، کبھی اس پر حکم لگایا جاتا ہے مستقبل کے اعتبار سے. اسی کو کہتے ہیں بے اعتباری ما کان اور بے اعتباری ما یکون. یہ ٹرمینالوجیز ہیں، آپ لوگوں کو بیسک ٹرمینالوجیز نہیں پتا. تو کسی چیز پر مجھے کبھی بے پتا ہے. اعتباری ما کان حکم لگاتے ہیں، کبھی بے اعتباری ما یکون حکم لگاتے ہیں. اب میں بول لوں. بولیے.
हाँ वो स्टेज हो गया, ह्यूमन से स्पर्म ड्रॉप, ह्यूमन को स्पर्म ड्रॉप की तरह रखा, स्पर्म ड्रॉप को क्लिंजिंग क्लॉट की तरह रखा, फिर क्लिंजिंग क्लॉट को लंप ऑफ फ्लैश बनाया जो नुकदा, फिर वो फ्लैश को फिर बोन में तब्दील किया, फिर बोन को क्लोथ किया मास मसल्स से। ये तो आपको पता ही होगा, ये एक बहुत फेमस वीडियो है पीजी मायर्स, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है बायोलॉजी के, और दूसरा अदनान रशीद है, अदनान रशीद और हमजा टॉर्टिस। हमजा टॉर्टिस और अदनान रशीद ने ये कहकर टालने की कोशिश की कि उसमें सुम्मा लिखा है कुरान शरीफ में, और पीजी मायर्स को बेसिकली पता नहीं था कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि कुरान में सुम्मा नहीं ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। ये एक चीज से दूसरी चीज ट्रांसफॉर्म होती है, दूसरी चीज से तीसरी चीज ट्रांसफॉर्म होती है, तीसरी से चौथी ट्रांसफॉर्म होती है। लफ्ज बताइए, मतलब वो लफ्ज क्या है, वो लफ्ज क्या है? आपके पास अभी कुरान है, आप पढ़ लीजिए, अभी हाँ, पढ़ लीजिए, रुक सबके जाइए, सामने रुक पढ़ लीजिए। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक तेरह तेरह जाइए। से चौदह। मैं सिर्फ ये डबल चेक करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा। मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लेकिन बहुत एक फेमस वीडियो है, आप देख लीजिए। रिवायत कहाँ गई? उसके बाद हमजा टॉर्टिस ने हाँ, तो कुरान इसमें बुक ऑफ फा साउंड लिखा हुआ है, सुम्मा स्लीप। नहीं है, इसमें फा है। और बाय द वे, एक दूसरी आयत में सुम्मा भी है। ये आयत दो जगह हाँ है, पर लेकिन इस आयत दो जगह जो जगह है यहाँ पर फा लिखा हुआ है। फखलकनल ट्रांसफॉर्मेशन मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। फा लिखा हुआ है जी। तो की। तो ये एक्चुअली मैं ये साइंटिफिक एरर है जो पीजी मैथ से बताई थी कि जो बोन्स और मसल्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। वो ऐसा नहीं हम्म है कि पहले बोन्स डेवलप होते हैं फिर उसके मसल लगता है, दोनों साइमल्टेनियस उनका डेवलपमेंट होता हाँ, तो इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली नहीं है? है। मैं अगर बोलता हूँ कि मैं अभी 15 साल का हूँ, मैं 15 साल के बाद 16 साल का होगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो इसमें कहाँ लिखा वो हुआ है कि, इसमें कहाँ लिखा हुआ कि साइमल्टेनियसली। इसके बाद, मुज़गा बनाने के बाद फिर फकसौन इज़ाम लहमन, उन हड्डियों के ऊपर फिर उसके बाद गोश्त चढ़ाया। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? सुम्मा तो नहीं है, फा है। फा जिस तरीके से इस चीज को बयान करने के लिए आता है, फा यानी दो चीजों के दरमियान तरतीब को बयान करने के लिए आता है, इसी तरीके से जमा के लिए भी आता है। दोनों मानों में इस्तेमाल होता है फा। जी, यहाँ पे अब बोलें। शुरू से लेके भाई, ये एंड मुझसे तक जो है ना आप आयत ट्रांसलेशन की पढ़िए। बुनियाद पर बहस ना किया करें, मुझसे बहस करें अरबी टेक्स्ट के ऊपर। मैं नहीं जानता किसी ने क्या ट्रांसलेट किया है। मैं तो अरबी टेक्स्ट को देख रहा हूं, मेरे सामने देखे कुरान शरीफ है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मैं तो अरबी टेक्स्ट को देख रहा हूं। चले गए क्या?